دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہلو ہاں بھائی، ہاں جی بولیے۔ ہاں ابھی کسی کو ایڈ کیے کیا آپ کے ساتھ میں؟ نہیں، دوسرے موبائل پر میں نے چالو کیا ہے تاکہ ریکارڈنگ کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر میرے موبائل میں نہیں ہوا تو اس کے اندر ہو جائے گا۔ ہاں کسی کو شامل نہیں کیا ہوں، میرے گھر کا موبائل ہے وہ، تو اس کے اس میں نے کیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ ہاں ہاں جی بولیے۔ شرائط طے کر لیتے۔ شرائط تو کیا طے کرنا ہے؟ بس دو باتیں طے کرنی ہے جی۔ دونوں فریق ادب کا لحاظ رکھیں گے جی، بالکل۔ بکواسات نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کریں گے جی، بالکل۔ ادب کے دائرے میں رہ کے، تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے جی جی۔ اور دوسری بات یہ ہے، 2 منٹ آپ بولیں گے تو میں خاموشی سے آپ کی پوری بات سنوں گا جی، اور جب میں 2 منٹ بولوں گا تو آپ میری بات کو خاموشی کے ساتھ سنیں گے جی جی، بالکل۔ ٹھیک ہے، ہماری آپ کی گفتگو ہونی ہے علم غیب کے موضوع پر جی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرا عقیدہ یہ ہے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں۔ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے، اشکال ہے، یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ، یا کچھ عقیدے میں کی وضاحت چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو پورا حق حاصل ہوگا کہ آپ اپنے میرے عقیدے پر وضاحت لے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہے، میں خاموش ہوں کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں نا۔ ہاں ہاں، پھر آپ اپنا عقیدہ پیش کریں گے اور اللہ اس کے رسول کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے علم غیب کے تعلق سے، وہ آپ بتائیں گے۔ مجھے کوئی اشکال ہوگا، کوئی سوال کرنا ہوگا، کوئی وضاحت لینی ہوگی تو میں آپ سے بے جھجک لے سکتا ہوں جی جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات طے ہو گئی، بات شروع کرے گی جی جی، شروع کریں۔ دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے عالم الغیب و شہادہ، غیب کا جاننے والا، غیب کا عالم صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے جی۔ اللہ کے سوا غیب کا کوئی بھی عالم نہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں نبیوں اور رسولوں کی جی، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ تعالی بذریعہ وحی، بذریعہ الہام، بذریعہ خواب اپنے انبیاء اور رسولوں کو غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ انگلش میں بولتے ہیں انفارمیشن جی۔ جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اللہ تعالی خبر دیتا ہے۔ جتنا کچھ خبر اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام غیب کے احوال جو وہ نبیوں کے علم میں آ جاتے ہیں، اور جو خبر نہیں دیتا وہ آپ کے علم میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو غیب کے احوال، اپنا غیب کے مشاہدے کرواتا ہے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، اور میدان حشر وغیرہ ہے، مشاہدے کرواتا ہے۔ اب رہی بات غیر نبی کی، 2 بات تو ہو گئی، اللہ رسول، اب غیر نبی کی۔ تو غیر نبی کے لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بطور کشف، آپ یہ جملہ سمجھ رہے ہوگے، بطور کشف کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو غیب کے حال ان سے کھولتا ہے۔ میرا دعویٰ ختم ہوا۔ اب آپ کو اگر کوئی دعوے پہ میرے اشکال ہو، سوال کرنا ہو تو آپ بے جھجک کر سکتے ہیں جی۔ آپ سے 2 بات عرض کرنی ہے۔ ہاں، پہلے تو علم غیب کی تعریف بتا دیجئے، اور دوسرا یہ کہ حکم بتا دیجئے کہ جو کہے
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے، اس پر شرع کا حکم کیا ہوگا؟ بس دو چیزیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. کیا دو سوال آپ نے کیے؟ کیا کیا کیے؟ علم غیب کی تعریف بتا دے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جو کہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے، اس پر شرع کا کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو دیکھو، علم کے معنی ہوتا ہے جاننا. جی. علم کے معنی ہوتا ہے جاننا، اور غیب کے معنی ہوتا ہے پوشیدہ، مخفی، چھپا ہوا. جی. یہ دو الگ الگ ورڈ ہے. جی. علم ایک الگ ورڈ ہے اور غیب ایک الگ ورڈ ہے، لیکن جب دونوں کو ملائیں گے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے غیب کی بات کا جاننا. یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا. جی. یہ جو آپ نے سوال کیا غیب، علم غیب کا معنی کیا ہے؟ علم کے معنی ہے جاننا، اور غیب کے معنی پوشیدہ، مخفی، چھپا ہوا. اب ان دونوں لفظوں کو جوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ علم غیب کا جاننا. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا. دوسرا سوال کیا کیا تھا آپ نے؟ جو کہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے الہی حاصل ہے، اس پر شرع کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھو، اس کی بات اس کا جو آپ نے جو سوال کیا نا، جی. تو میں تو ایک طالب علم ہوں، کوئی مفتی عالم تو ہوں نہیں. جی. تو اس کی شرح، اس کا حکم کیا ہوگا یہ تو میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا، جی. کیونکہ اس کے لیے مجھے اپنے علماء کرام سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اور پھر حکم معلوم کرنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی ہے، جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہوتا تو آپ لا علمی کا اظہار فرماتے. جی بالکل. یہ جو آپ نے دوسرا سے سوال کیا ہے نا، جی. جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے، اس کے لیے مجھے اپنے علماء سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی اس کا حکم کیا ہے. وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل کی اپنی گفتگو میں. جی. جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہاں، آپ کو یاد ہوگا میں وہی ابو ارقم رضوی ہوں جو کئی سالوں پہلے آپ نے کہا تھا کہ عطائی علم غیب ماننا شرک ہے، اور اس پر ہماری آپ کی گفتگو ہونی تھی فیس ٹو فیس. ٹھیک ہے، میری بات سن لیجیے گا پھر آپ کمنٹ کیجیے گا. اور میں تیار ہو گیا تھا یہاں تک کہ میں سائن اس دن جو ہے میرے رشتے میں ایک بچے کا انتقال بھی ہوا تھا سائن ہاسپٹل میں، اور اس کو دیکھ کر میں آپ کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے میں جب گیا تو آپ نے کہا کہ میری والدہ کیا نام ہے کچھ گر گئی ہے تو ہاتھ فریکچر ہو گیا ہے، تو آپ نے پھر گفتگو فیس ٹو فیس نہیں کی تھی. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ عطائی علم غیب جو ہے یہ شرک ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی عالم سے پوچھ کر بتاؤں گا. تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پوچھ کر بتا دیں گے، میں اس پر ضد نہیں کرتا ہوں. اب آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. ہاں، تو میں آپ کے دونوں سوال کا جواب تو میں نے دے دیا. اور کچھ سوال کرنے ہیں آپ کو؟ نہیں، بس یہی کہنا تھا کہ آپ حکم شرع بیان کر دیتے کہ جو کہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے، اس پر شرع کا حکم کیا ہوگا؟ میں تو ابھی میں نہیں بتا پاؤں گا، میری مجبوری ہے، کیونکہ فتویٰ لگانا میرا کام نہیں ہے بلا تحقیق سے. اچھا، ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے؟ اتنا تو بتا سکتے نا. یعنی اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں؟ اختلاف رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو حکم شرع کل بیان کریں گے آپ؟ ہاں، کل انشاءاللہ بات ہوگی تو یہ کل بتا دیں گے. اگر میرا کانٹیکٹ اصل میں ہلو. جی. اصل میں مسئلہ کیا ہے جی. کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اکھا دن رہتا ہوں کام پہ، اور میرے ذہن میں آ گیا جی بھائی یہ مسئلہ مجھے پوچھنا ہے. جی. تو پھر میں انشاءاللہ فون کر کے کانٹیکٹ کر کے مسئلہ پوچھ کے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. اور اگر ذہن میں نہیں آیا تو پھر میں معذرت کل کے لیے بھی میں معذرت ہی کھاؤں گا. جی تو ایک کام کرتے ہیں نا، کل ہم گفتگو کر لیتے حکم شرع، جب آپ پوچھ لیں گے کبھی بھی تو بتا دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں گفتگو تو آپ جاری رکھیے، وہ کر دے آپ کا وہ رہنے دو، وہ گفتگو جاری رکھیے، گفتگو مت روکیے. وہ جو بات جیسے ابھی مثال کے طور پہ میں نے آپ سے اگر کوئی سوال کیا جی اور آپ جواب دینے میں معذرت کر رہے
तो جی मैं आपकी गुफ्तगू को रोकूंगा नहीं कि पहले उसका जवाब लेके आओ बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं। तो फिर जवाब आप तो कल भी दिया जा सकता है ना। तो गुफ्तगू अभी रनिंग करनी है। हाँ चालू नहीं रखिए। करिए करिए, हाँ चालू रखिए। जी जी, तो मैंने तो आपके सामने कह दिया है ये मेरा एक सेकंड ये गुफ्तगू में मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, ये कुछ 16 MB तक ही रिकॉर्डिंग होती है। वो हम टेलीग्राम के जरिए भी हासिल कर सकते हैं, मसला नहीं है, वो आप तक पहुंचा देंगे। हाँ ठीक। लेकिन एक काम करते हैं ना, लंबी ऑडियो हो जाएगी ना तो मसला ये होगा कि फिर उसको कम करके MB वगैरह कम करके व्हाट्सएप पे डालना ये दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम अभी तो देखिए 10 मिनट का टाइम तय कर लेते हैं कि 10 मिनट हमारी तुम्हारी गुफ्तगू होगी, ताकि वो एक काम करते हैं ना इरफान साहब, अभी जैसे हाँ। कि 10 मिनट हुआ है, अभी कॉल कट करते हैं, फिर दोबारा चालू करते हैं 10 मिनट, और बाकी गुफ्तगू कल कर लेंगे, है ना, ताकि वो ऑडियो व्हाट्सएप पर आ जाए आसानी के साथ, तो टाइम मिलेगा। अच्छी बात है। अभी एक काम करो, ये फोन कट करके ऑडियो मेरे को सेंड करो और ठीक। दूसरी ऑडियो फिर फोन करो, ठीक है। ओके ओके।